ہوا کچھ یوں کہ جو ہم ان کی زبانی سنا کرتے تھے نا، ان کے قصے کہانیاں، تو ہمارے دماغوں میں ایک امیج تھا بڑا، ہم بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے کہ یہ بڑے ہی کوئی پرہیزگار نیک پاک لوگ ہیں، تو ان سے برکات ملتی ہیں، اور یہ اس طرح سے ایک بنا ہوا تھا امیج ہمارے دماغوں میں ان کا۔ لیکن وہ بڑی حیرانگی ہوئی اس وقت جب نانا جی کے آخری ایام تھے اور بڑے علیل تھے، اور یہی ڈاکٹر مرزا مبشر، میں چھوٹا سا تھا تو ان کے پاس ان کا چیک اپ کروانے کے لیے لے گئے ہم۔ تو ان کے گھر میں کلینک تھا ان کا پرائیویٹ، ڈاکٹر مرزا مبشر کا، تو وہاں تانگے کا زمانہ ہوتا تھا اس وقت، تانگے میں ہم لے کے گئے نانا جی کو، میں اور میرے ایک ماموں۔ تو انہوں نے چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد بڑی رونت کے ساتھ وہ بولے، ڈاکٹر مبشر صاحب، گل سنو بھائی، بابا ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ نہیں بچانا۔ اچھا، مجھے ربوہ کی لوکیشن معلوم نہیں ہے کہ ربوہ کس سے دریائے چناب کتنی دور ہے اور کیسے اس کو ٹچ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ربوہ شہر کے اندر مقیم تھے یا شہر سے ذرا پرے کہیں دریائے چناب کے کنارے پر مقیم تھے؟ اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب میں چھٹی کلاس میں تھا، تو یہ جملہ میں نے خود ڈاکٹر مبشر کی زبانی سنا ہوا ہے، تو میرے ذہن میں اس وقت بھی یہ خیال آیا کہ نانا جی تو بتاتے تھے کہ یہ ان کا بڑا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ تو مطلب کہ بڑے ہی کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ جو میرے سامنے اس کا جو لہجہ تھا، لبو لہجہ تھا، بابا بابا، تو یہ دوائیاں بہت مہنگیاں نے، تسی ہوں ویخ لو بابا بچانا یا نہیں بچانا۔ تو وہ جو پہلی دفعہ میں نے ان کا رویہ دیکھا اور ان کا لب و لہجہ دیکھا، وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا، اور ایسے ہی تھا کہ یہ کوئی اور بندہ ہے پتہ نہیں، یا جن کی ہمیں نانا جی باتیں سناتے رہے ہیں یہ شاید ان میں سے نہیں ہے، یہ کوئی اور ہوگا۔ ربوہ یوں ہے جی کہ جو ان کا لیز کا نقشہ ہے نا، جو انہوں نے لیز لی تھی حکومت پاکستان سے، تو اس لیز کا ایک کنارہ دریائے چناب سے ہی شروع ہوتا ہے، تو پھر وہ آگے کو شروع، مطلب یہاں سے ربوہ شروع ہوتا ہے، ہم اس کنارے پہ میرے جو آباء و اجداد تھے وہ آباد تھے، اور یہ اسی جگہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ان کی لیز کی جگہ سے ہی مطلب ربوہ کے اندر ہی سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ جب ربوہ بنا تھا تو یہ تو چند گھر وہاں بنے تھے اسٹیشن کے پاس، جو بعد میں پھر دارالصدر بن گیا، اور باقی تو سارا غیر آباد تھا، جنگل کہہ سکتے ہیں، ریگستان کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی یہ جگہ تھی۔ لیکن ہمیں اس کنارے پہ بٹھایا گیا تھا جو ربوہ کی لیز کا آخری کنارہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی ماحول میں تقریباً پلے بڑے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے نانا جی جو تھے وہ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ احمدی تھے، تو پھر یہ آپ کے دل و دماغ میں بغاوت کے خیالات کب پیدا ہونے شروع ہوئے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک ایسے ماحول میں رہنے والے بچے جو ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بغاوت کے خیالات کیسے پیدا ہونے شروع ہوئے؟ کیا آپ نے کوئی لٹریچر کا مطالعہ کیا، وہاں کچھ آپ کوئی چیزیں غلط دکھائی دی، یا کوئی اور چیز، یا کوئی اور واقعہ، یا کچھ ایسا پیش آیا، یا کیا آپ کا جماعت سے اخراج ہوا، یا آپ نے خود چھوڑا؟ یہ ساری باتیں پلیز آپ ڈیٹیل سے بتائیے۔ جی وہ کچھ یوں تھا کہ جیسے کہ گھر سے ہی لٹریچر تو اس وقت تو مطالعہ کوئی نہیں تھا، کہ گھر سے جو ہمیں سننے کو ملا تھا والدہ سے یا نانا جی سے یا ماموں سے، وہ یہ تھا کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ خدائی جماعت ہے، اور ہم پوری دنیا سے جو ہیں اچھے مسلمان ہیں اور اچھے لوگ ہیں، تو یہی ہم نے سنا تھا۔ اور جو یہ باقی سارا معاشرہ ہے یہ تو بہت ہی برے اور بدکار لوگ ہیں، یہی ہمیں سننے کو ملا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب جو ہوش سنبھالتے گئے تو میں نے جو مشاہدات ہوئے وہ ایسے ہوئے کہ جو دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یا جو بھی قریبی لوگ جیسے کہ تجنید ہے جہاں پہ جس مسجد میں جاتے ہیں اس محلے کے لوگ، تو مشاہدہ یہ ہوتا تھا کہ یار یہ جیسے تو ہم نے گھر سے سنا ہے کہ ہم بڑے اچھے اور اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ اخلاق لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے باہر کے لوگوں میں، اور یہاں بھی کچھ فرق نہیں تھا۔ اگر باہر جھوٹ بولا جاتا ہے تو یہاں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، اگر باہر بددیانتی ہوتی ہے تو یہاں بھی بددیانتی ہوتی ہے، باہر دھوکہ ہوتا ہے تو یہاں بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اگر روا کے آپ دکاندار حضرات لگا لیں، تو اگر باہر نجائز منافع خوری ہوتی ہے تو یہاں بھی ہوتی ہے،
اگر باہر غیبت ہوتی ہے تو یہاں بھی ہوتی ہے. کوئی ایسی بدکاری برائی ایسی، میرا یہ کوشچن رہا ہے 5 سال پہلے جب میں گروپوں میں آیا تھا، یہ میرا کوشچن ہے کہ کوئی ایک ایسی خوبی بتا دیں جو آپ میں ہو اور باہر والے لوگوں میں نہ ہو، اور کوئی ایسی ایک خامی بتا دیں جو باہر کے لوگوں میں ہے اور آپ کے اندر نہیں ہے. تو یہی میں نے مشاہدے کیے ہیں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یار یہ جو ہم نے شروع سے سنا ہے، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ جو احمدی ہیں یہ وہ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں. یہ سب جیسے کہ سارے کا سارا معاشرہ ہے جیسا، ویسے ہی احمدی ہیں. کوئی ایک چیز الگ تھلگ نہیں ہے.